سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ ایک بار پھر سے زندگی نے ہمیں مہلت دی کہ ہم اور آپ ہم کلام ہو سکے، روبرو آ سکے۔ یہ تو رب کی حکمت ہی ہے کہ میں تو خیر ہر دن کو ایک نیا دن تصور کرتی ہوں، تو یہ تو پھر 7 دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میری۔ تو جی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہمارے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے، اور جو پرانے سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ اپنا رابطہ پیار سے رکھیے، سبسکرائبر بڑھائیے ہمارے لیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انفارمیشن ہے دی جا سکتی ہے۔ اور جو نئے میرے لاؤنج میں انٹر ہوئے آپ کو خوش آمدید دونوں ہاتھوں سے، ہمارے لاؤنج کے مہمان بنے آپ لوگ۔ نام تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا، سامیہ خان۔ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہر ہفتے دینا ضروری ہوتا ہے، یہ ریپیٹ بھی لگنا پڑتا ہے۔ اسکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے 0302، پاکستان کا کوڈ ہے، لیکن جو باہر سے ہمارے بہن بھائی ملائیں گے وہ 0092، یعنی پاکستان کا کوڈ ملانے کے بعد نمبر ملائیں گے، لیکن پاکستان میں موبائل کا کوڈ ہے 0302 اور نمبر ہے موبائل کا 444771۔ اگر آپ نے آخر میں کچھ بھی غلط ملا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی اگر 3 ملا رہا ہے یا 2 اینڈ پہ ملا رہا ہے تو کوئی آدمی ہے جو بے وقوف بنا رہا ہے اس نمبر پہ بیٹھا ہوا، تو اس میں میرا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے، دیر سویر کو ذرا سہ لیجئے، کیونکہ کئی باری ٹائپ کرنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے، اسپیشلی ٹیلی فون کلائنٹس آپ لوگ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہو، کیونکہ آپ لوگ میرے پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ ہم کیونکہ جو ہے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں آپ کی کال کو کبھی مجھے پینڈنگ ڈالنا پڑتا ہے۔ کووڈ ڈیز آر سو ٹف، ابھی تک میں اپنی سیکنڈ ڈوز نہیں لگوا سکی ہوں، اور میں ڈر رہی ہوں لگواتے ہوئے۔ میں نے کہا پہلے 2 ہاراسکوپ کروں پھر لگواؤں، کیونکہ ہائی فیور مجھے لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا۔ تو جو ہے آپ لوگوں نے ویٹ کر لیا کریں، آپ لوگوں سے معافی کے خواستگار ہوتی ہوں۔ آپ کو پتہ جب میں میری غلطی کی وجہ سے آپ لوگ لیٹ ہوتے ہیں تو میں خود بہت شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ اپنی انفارمیشن جب تک آپ سے میری بات نہ ہو، آپ نے اپنی انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، نہ اپنا ڈیٹ آف برتھ، نہ اپنا بورن ٹائم۔ یہ انفارمیشن جب تک آپ میرے تک نہ پہنچے آپ نے میرے ٹیلی فون پہ نہیں پہنچانی۔ وہ آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈنگ کے لیے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہے۔ ریڈنگ سیشن آپ کا تب سٹارٹ ہوگا جب آپ میرے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ جو ہے علم کیا ہے۔ ایک میرے پاس 4 اللہ کے دیے ہوئے محدود سے علم ہے، اسٹرالوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اور کارڈز۔ ٹیرو کارڈز میں نہیں ریڈ کرتی، یہ ایک ایرانی علم ہے، جب آپ ایکسپیرینس کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ ملتے ہیں تو 1 آور کی ریڈنگ ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ 30 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ کور ہو جاتا ہے میرا کلائنٹ، اور اللہ کا شکر ہے کہ کلائنٹ اٹھتے ہوئے خود ہی کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ سب جواب آپ نے دے دیے، ہمیں پوچھنا ہی نہیں پڑا آپ سے۔ تو یہ میرے رب کا احسان ہے کہ جو میری عزت آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی جاتی ہے۔ تو یہ بات، اور یہ بات تو ہوگی انٹروڈکشن۔ دوسرا جو سب سے سالڈ ہے بات کہ یہ غیب کا علم بخدا نہیں ہے، 70 to 75% گائیڈ لائن ہے، کہ ٹائم پروفائلز بتا سکتی ہوں میں کہ یہ ٹائم سخت ہے، یہ ٹائم ذرا ایزی ہے، آپ کو کیسے نوازا جائے گا یا کیسے آزمایا جائے گا۔ تو جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو علم کے طور پہ لینا ہے، میرے رب نے کیسے نوازنا ہے، کیسے آزمانا ہے، یہ وہ اسکرپٹ ہے جو سیغہ راز کے اندر ہے۔ نہ خود شرک مرتکب ہوئیے، نہ مجھے شرک میں لائیے، کیونکہ علم وہی ہے جس کی دلیل دی جا سکتی ہے، اور علم بہت محدود ہے دنیا میں۔ اللہ پاک نے کسی کو بھی اتنا با اختیار بنا کے نہیں بھیجا، یہاں تک کہ جس ابلیس کو کہا کہ جا کے فتنہ پھیلاؤ، اس کے بھی پر جہاں پہ کاٹنے ہوں کاٹنا جانتے ہیں، وہ بھی اتنا با اختیار نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہے شرک کے زمرے میں نہ آئیے۔
میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ایک لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. نہ میں کوئی بنگالی بابا ہوں، نہ میں کچھ جادو ٹونا جانتی ہوں، نہ میں کچھ تعویذ دھاگے پہ بلیو کرنے والی عورت ہوں. یہ سب شرک کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں. صرف آپ کی تقدیر کو آپ کے ساتھ اور آپ کو اپنی تقدیر کے ساتھ ڈیل کرنا میں سکھا سکتی ہوں. جیسے آپ نے سنا نا نیب کی فلانے بندے کے ساتھ ڈیل ہوگی. کیا ہوتا ہے کہ باہمی مذاکرات سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے. تو زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ذائچے میں کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں، کچھ بلیسڈ ایریاز ہوتے ہیں. اللہ کی بلیسنگز پہ سجدہ شکر ادا کرنا ہے اور لیکنگز کے اوپر بھی سجدہ شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ مقدر کو برا بھلا نہیں کہو، ورنہ میری شکایت آپ مخلوق کے آگے کر رہے ہو، یہ میرے رب کو سخت ناپسند ہے. تو ہم کیوں نہ شکری کریں، ہم شکر کیوں نہ ادا کریں تاکہ نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا جائے، نعمتیں ہمارے لیے اور بڑھتی جائیں. تو ابھی چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہاروسکوپ. اس ہفتے میں ایک ستارے نے پھر سے نیا قدم رکھا ہے. ایک 12 اگست کو آیا جس نے خاصی حد تک تلخی کو دھویا. ایک 16 اگست کو نکلا ہے صبح کے 9:28 پہ. تو زندگی میں تھوڑا سا سکون محسوس کیا ہوگا آپ لوگوں نے. ایک آج 23 کو جو ہے نیا ستارہ رات کو 2:30 بجے 23 کو آ چکا ہے. تو وہ کیا کرے گا یہ جاننے کے لیے آپ نے 12 ستاروں کو ہی سننا ہے، کیونکہ آپ کے پیارے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، ان کے بھی سنیے، ان سے شیئر کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سننے والوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. سامعہ کا مطلب ہی نام کا سننے والی ہے. تو جی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جو ہے زندگی کی آسانیاں دے، اور انشاءاللہ ستاروں سے کرتے ہیں باتیں کہ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس ہفتے کے ساتھ میرے 12 ستاروں نے. چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستارے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو. زون سی کے 4 ستارے، اور جو ہے پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو جی ہم آتے ہیں برج سیجیٹیریس کے اوپر. یہ ہفتہ کیسا رہے گا. دی موسٹ یونیورسل فیمس لائن 23 اگست سے 27 اگست تک الحمدللہ گھر کے ایریا میں بھی سکون نظر آ رہا ہے آپ کے لیے، اور جو ہے آپ کے ریلیشنز کے ساتھ بھی آپ پیسفل نظر آ رہے ہیں. لو لائف میں بھی ستارہ آپ کی فیور میں ہے. بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس میں بھی ستارہ آپ کی فیور میں ہے سیجیٹیریس. تو اس ہفتے کی پہلی 5 تاریخیں ان ایریاز میں تو آپ کے لیے سیف ہے. 28 اور 29. اب میں اردو میں ڈیٹس بولوں گی، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے کیونکہ میں زیادہ بولوں گی تو مجھے کھانسی شروع ہو جائے گی. 28 اور 29 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں اپنا جاب پریشر بھی مینیج کیجئے، اپنی ہیلتھ کو بھی مینیج کیجئے گا تاکہ آپ اپنا یہاں پہ اپنا خیال رکھ سکیں اپنی ہیلتھ ایریا میں، کیونکہ یہاں پہ ستارے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پازیٹیو نہیں ہیں، تو آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن انہی 2 تاریخوں میں دعاؤں کی ساتھ ہے. جب آپ دعا مانگو گے اپنی صحت کے لیے اور اپنی نوکری کے لیے تو دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی. صحت میں بھی رب کی آسانی شامل ہو جائے گی، اور صحت جب اچھی ہوگی تو کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی ایک دعا سے آپ کی یہ 2 آسانیاں مشروط ہو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 30 and 31 اگست. اس میں ستارہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو جیمنائز جب بتا رہی تھی میں نے بولا تھا سیجیٹیرینز اور جیمنائز 5 مئی 2020 کے بعد سے آپ کا ستارہ
ذرا بریکنگ زون میں سے گزر رہا ہے. جیسے جہاز کبھی کبھی پھنس جاتا ہے نا، اور پھر وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کیسی جگہ سے گزر رہے ہیں، تو بمپی رائڈ ہو رہی ہے، تھوڑے آپ کو جرکس لگ رہے ہیں. تو یہ کچھ اس قسم کا ٹریول تھا ٹل ناؤ آپ لوگوں کا، جس میں ستارے کی شدت ختم ہو گئی مڈ جولائی کے بعد سے. جن سیجیٹیرینز کے بریک اپ ہو گئے ان سے میری ہمدردی ہے دلی. جن کے بچ گئے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم ابھی بھی 3 to 4 months اپنے رشتوں کے میک اپ کے لیے اپنی ایفرٹس ڈالنی ہے. اور اگر آپ نے ایسا کر لیا سیجیٹیرینز تو یقین جانیے آپ اپنے رشتے کی وارمتھ کو جنوری سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو لگے گا شاید نئی نئی شادی ہوئی ہے یا نئی ہم نے بزنس پارٹنرشپ شروع کی ہے. تو اس وقت ستارہ اگر انسیکیورٹی دے رہا ہے تو آپ نے اپنے پارٹنر کو ڈاؤٹ مت کیجیے گا. اس وقت جیمنائز کا اور سیجیٹیرینز کا میرج ہاؤس ڈسٹرب چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آن اینڈ آف جو ہے آپ کو انسیکیورٹی رہ سکتی ہے. اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں تو جو ستارہ یہاں پہ اچھا، تو آپ اپنے گھر کے فرنٹ کو تھوڑی سی چھوڑ دیجیے اور آپ شروع ہو جائیے اپنے کیریئر کو لے کے. اس وقت آپ کا کیریئر بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. 12 اگست کو ایک ستارہ آیا اور آج 23 اگست کو دوسرا ستارہ آ گیا. اللہ کے فضل سے جاب اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں، کام کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، اپنے کام میں اکنالجمنٹ یعنی پذیرائی بھی مل سکتی ہے. فیم بھی اس وقت میں آپ کو ایک اچھی اپنی ریپوٹیشن آپ اپنی بنا سکتے ہیں. اور جس طرح کی آپ کی خواہش ہے، آپ کو لگے گا کہ میں وہ گول اچیو کرنے کی طرف میرا سفر شروع ہے. دوستیاں بھی آپ کے معاون رہیں گی، کوئی ڈیزائر بھی میرا رب آپ کی پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو شکر ہے رب کا کہ کیریئر میں بھی ستارے سپورٹیو ہیں، دوستیوں میں بھی سپورٹیو ہیں، اور پروموشن بھی ہو سکتی ہے، یا نیا بزنس بھی، یا بزنس میں جان آ جائے گی، یا نئے بزنس مواقع یا بزنس کے وسائل بڑھنے کے امکانات سیجیٹیرینز آپ کے لیے موجود ہیں. تو اس وقت جو ایریا ویک ہے یعنی ریلیشن شپ، کاروباری یا وہ جو ہے ازدواجی، اس کو تھوڑا سا دماغ سے ڈیل کر لیجئے اور اپنی جو انرجی ہے اس کو اپنے کام میں لگائیے. وہ وہاں پہ آپ کو ڈبل فائدہ دے کے جائے گی، کیونکہ اس وقت ستاروں کی گلیکسی آپ کے لیے وہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی زون سی کے دوسرے ستارے کی طرف، کیپریکونین یعنی کہ برج جدی. سوری کیپریکونینز. تو برج جدی جن کا نام انگلش میں جی زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. تو جی کیپریکونینز جو ہے، اس وقت آپ کا ستارہ یہاں پہ جو جان پکڑ رہا ہے، پہلے تو ہم بتائیں گے موسٹ فیمس یونیورسل لائن، یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو یہ ہفتہ جب مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تو میں پڑھا کرتی تھی کہ ہفتہ کیسا رہے گا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا. ایک دن میں خود بھی بتاؤں گی کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. جہاں بھی نظر آتا تھا نا کہ ہاروسکوپ ویکلی یا اردو میں لکھا ہوا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو وہیں پہ وہ اخبار کا ٹوٹا ہوتا تھا یا کوئی بھی چیز ضرور پڑھنی ہوتی تھی، چاہے وہ 2 لائنز کی ہے، چاہے وہ پیراگراف ہے. تو یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیسٹنی ایک دن کیا کرے گی، کہ میں خود آپ لوگوں کے لیے ہفتے کو ترتیب دوں گی اور ہوم ورک کروں گی اور پھر میں کام کروں گی اس کے اوپر. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو 23 سے لے کے کیپریکونینز 31 تک آلموسٹ سارے دن ٹھیک ہے الحمدللہ. کہیں ٹریول کرنا ہے کیجیے، فیملی والوں کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے اچھے سے گزاریے. لو لائف میں ستارہ ٹھیک ہے، بچوں کے معاملات میں بھی ستارہ ٹھیک ہے. سوائے 30 اور 31 اگست کو تھوڑے سے آپ ہمیں سلو نظر آتے ہیں، یا ورک لوڈ آپ کو تھوڑا سا اوفینڈ کر کے جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں نکلے گا کیپریکونینز. تو ان 2 تاریخوں میں جو تھوڑا بہت بھی پریشر ہے وہ آپ نے مینیج کرنا ہے.
اس کے بعد جو کیپریکونین جو اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب تک 16 اگست نہیں آئی تھی میں کہتی تھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، لیکن اب ستارے آپ کی سپورٹ میں ہیں. یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اس وقت ستارے جو ہیں کیپریکونین اسٹوڈنٹ کو بھی فیور کر رہے ہیں. آپ اچھے سے پرفارم بھی کریں گے، آپ کو سمجھ بھی آئے گا کیا پڑھنا ہے، کہ وہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح جو کیپریکونینز کوئی دفتری کام حل کرنا چاہتے ہیں، ستارہ پازیٹیو ہے. وہ کیپریکونین جو کوئی بھی ایسا کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں جس میں کوئی دقت آ رہی ہے ریگارڈنگ ویزا ہو گیا یا کوئی عدالتی کام ہو گیا، اس وقت کیونکہ آسمانی ستارے سپورٹ میں ہیں تو زمین کے جو حقائق ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آپ کو سپورٹ کریں گے، نہ کسی سفارش کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اللہ کی سفارش اس وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ نے صرف اپنے کام کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھتے ہوئے پرسو کرنا ہے، پرسویشن جاری رکھنی ہے. کام کے ہونے کے 100% امکانات ہیں جو آسمانی کونسل اس وقت کہانی سنا رہی ہے. پازیٹیو بھی آپ نظر آتے ہیں. اسی طرح جو کیپریکونین بزنس میں ہے ان کو جھونکے ملیں گے اس وقت انشاءاللہ، ریلیف نظر آئے گا، کوئی پرموشنز کا چانس بن سکتا ہے آپ کے لیے. سوشلی آپ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ستارہ آپ کو اس وقت جو ہے ایک اکنالجمنٹ دے رہا ہے، جو بھی زندگی میں تھوڑی بہت چیزیں آپ کی سلو رہی اس میں اب آپ کو اچھی خاصی پذیرائی مل رہی ہے. پھر کیپریکونینز جو کوئی چیز خریدنی ہے بیچنی ہے وقت مناسب ہے، کوئی وراثتی مسئلہ حل کرنا ہے تو وقت مناسب ہے، کوئی زمین کا ٹوٹا کہیں سے لینا ہے وقت مناسب ہے، ریکوری کرانی ہے تو بھی وقت مناسب ہے. صرف آپ نے کوشش کو جاری رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کام اللہ کی ایک چھوٹی سی کن کہنے سے ہو جائے، لیکن اگر ڈیلے ہو تو سمجھ لیجئے کہ مڈ اکتوبر کے بعد سے اس نے ہونا ہی ہونا ہے آپ کی فیور میں اگر ڈیلے آتا ہے تو. اس کے علاوہ دماغ کو پازیٹیو رکھیے پلیز. دماغ کے اندھیروں کو بھگانے کے لیے آپ تو بڑے پریکٹیکل سے لوگ ہیں، لیکن اس وقت آپ کو ایک تو خوف ہوگا جیسے سازشیں ہو رہی ہیں، جیسے ہر کوئی حسد کر رہا ہے. تو کچھ وہموں کے علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھے. تھوڑا سا اپنے آپ کو پازیٹیو کیجئے کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات کتنی بڑی ہے. تو کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا انٹل انلیس جب تک اللہ نہ چاہے. تو اب ہم چلتے ہیں جی زون سی کے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو. انگلش میں جن کے نام ایس، سامیہ خان لاؤنج والا ایس سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں دی موسٹ یونیورسل فیمس لائن یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 23 اور 24 کی جو تاریخیں ہیں اللہ کرے کہیں سے پیسے اضافی رقم نظر آ رہی ہے، آپ کے مالی وسائل گرو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت ستاروں کی پوزیشن آپ کی فیور میں آ گئی ہے آپ کے خانہ مال میں. 23 اور 24 کی دو تاریخیں خاص طور پہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد 25 سے لے کے 29 تک بلکہ 31 تک رشتوں کے ساتھ، ہوم لینڈ آپ کے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوڈ ون کے ساتھ اس ٹائم کو اچھے سے اسپینڈ کیجیے. الحمدللہ اگست کا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے، آپ کی فیور میں چیزیں جا رہی ہیں. تو 31 اگست تک جو ستارہ ہے وہ آپ کی سپورٹ میں ہے، آپ کی فیور میں ہے. تو بالکل جو ہے اپنا سفر جاری رکھیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اس وقت جو ہے اپنے مالی وسائل کو بڑھانے کی یا اپنے پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کی جو کوشش بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو جاری رکھیے گا، کیونکہ اس وقت کوششیں جو ہیں ان کا نتیجہ بھی آپ کے حق میں نکلے گا انشاءاللہ. تو اس وقت جو بھی آپ کوشش کرو گے اس کا نتیجہ بھی آپ کی فیور میں ہے. تو آپ اپنی کوشش کو پلیز بڑھا دیجئے، جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ آپ پہ آسانی نظر آ رہی ہے.
پھر جو ایکویرینس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی 16 اگست کے بعد شروع ہونے والا ٹائم خاصا پازیٹیو ہو گیا ہے. وہ ایکویرین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ستارے کی پازیٹیو انڈیکیشن ہے. اگر وہ کہیں بھی اوورسیز فلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیف زون میں ہے. وہ ایکویرین جو کوئی بھی عدالتی کام، قانونی کام، کسی بھی شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت یعنی 16 اگست کے بعد شروع ہونے والے ٹائم میں ان کو ایک ہوپ کی لائٹ نظر آنی شروع ہو جائے گی، ان کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن مل جائے گی، سیف ایگزٹ کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. تو اس کی کوشش آپ شروع کر دیجیے گا. دوسرا جو ہے ازدواجی زندگی یا کاروباری ریلیشن شپ میں جو بھی اس وقت ہرڈلز محسوس کر رہے ہیں آپ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سی چیزیں انسیکیور کر رہی ہیں، یا آپ کو آپ کا پارٹنر چاہے وہ کاروباری ہے یا ازدواجی ہے نہیں سمجھ پا رہا، تو ابھی آپ سیریس ایشوز کے اوپر جو ہے بات کرنا چھوڑ دیجئے. اس لیے چھوڑ دیجئے کہ اس کا آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اکتوبر کی مڈ میں پہنچو گے تو یہی رشتے آپ کے لیے بینیفیشل ہو جائیں گے. وہ آپ کے کاروباری رفیق ہے یا آپ کے ازدواجی رفیق ہے، تو آپ کے پارٹنرشپ جو ہے اس وقت آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. اور وہ ایکویرین جو شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ اس سال کے آخری 3 مہینوں میں اپنی لک ٹرائی کریں، یا اگر سول میٹ یا پارٹنر مل بھی کیا ہے تو بھی مڈ اکتوبر کے بعد نکاح کیجیے گا، تاکہ ایک اچھے ٹائم میں نکاح ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. یہ ڈیٹ آپ لکھ لیجیے گا. آپ لوگوں نے 11 اکتوبر سے لے کے 29 دسمبر کے اندر اندر نکاح اپنا رکھیے گا، جو بھی آپ اپنی چیز کو فارملائز یا فائنلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ایگریمنٹ ڈن کرنا ہے یا بزنس لانچ کرنا ہے، اس کے لیے تو ویٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے. لیکن جیسے ہی آپ اس وقت میں پہنچو گے نا انشاءاللہ اکتوبر میں، تو چیزیں بہت آسان لگنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا کہ زندگی پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. لو لائف میں بھی ستارے ٹھیک جا رہے ہیں آپ کے، جو بھی ایکویرینس محبت میں مبتلا ستارہ ان کی فیور میں ہے. بچوں کی طرف سے معاملات آپ کو انشاءاللہ سیکیور فیلنگ دے رہے ہیں. آپ کو ایک جو بھی بچوں کی دنیاوی معاملات ہیں یا بچوں کی خواہش ہے، آپ اس وقت سیکیور اور سیف زون کے اندر ہے. مطلب ہے کہ معاملات میں آپ کو زندہ اللہ کی بلیسنگ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے. تو یہ تھا جی زون سی کا تیسرا ستارہ. اب ہم آتے ہیں زون سی کا چوتھا ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت. نئے جوائن کرنے والوں کے لیے جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتا، جن کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. برج پائسس کو غور سے سنیے گا کہ جو ہے وہاں سے آپ کو بھی گائیڈ لائن مل جائے گی. تو 23 اگست سے یہ ہفتہ آپ کے لیے میں نے نہیں شروع کیا، کیلنڈر شروع کر رہا ہے. میں اس کو ختم اپنی مرضی سے کر رہی ہوں 31 اگست کے اوپر. ماشاءاللہ پائسس شکر ہے آپ بالکل سیف زون میں ہیں اس ہفتے میں. 23 اگست سے لے کے 31 اگست تک کھل کے ذاتی زندگی میں، پیسوں کے معاملات میں یہ 3 ڈیٹس تو بہت ہی موافق آ رہی ہیں. 25 اگست، 26 اگست اینڈ 27 اگست تینوں ڈیٹس موافق آ رہی ہیں. 28 اور 29 میں جہاں کہیں ٹریول کرنا ہے بالکل کیجیے. سفر وسیلہ ظفر رہے گا. سفر میں دعا کیجیے گا اپنے لیے. دعاؤں کی ساتھ بھی انہی 2 تاریخوں میں ہے تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، اور سفر میں جو نحوستیں انسان کے اوپر کئی دفعہ آ جاتی ہیں وہ بھی جو ہے ضائع ہو جائے، اور آپ کا سفر جو ہے وہ بامقصد ہو اور آپ بامراد ہو. 30 and 31 اگست بھی آپ کی سپورٹ میں ہے. تو گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے. گھر کے ایریا میں سکون بھی نظر آتا ہے. گھر والوں کا تعاون اور سپورٹ بھی پائسس اس وقت آپ کے ساتھ نظر آتی ہے.
स्पाइसेस इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है वो आपके अज़दवाजी ज़िंदगी के हाउस में, आपके कारोबारी रिलेशंस में, और जो स्पाइसेस नए, जिनको नई नहीं मतलब जो शादी के ख्वाहिशमंद है उनके लिए भी सितारा मुवाफिक है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला फ्रंट तो बहुत ही धांसू किस्म का भारी हो गया है। हो सकता है कुछ अगर किसी का पार्टनर रूठ गया था तो इस वक्त मनाइए कि लगता है कि इस वक्त जो आप कहेंगे आपकी शर्तों पे अगला मान जाएगा। तो इस वक्त बिल्कुल कोशिश कीजिए ताकि जो है आप अपने इस सितारे की ब्लेसिंग से फ़ायदा उठा सकें। जो शादीशुदा है उनमें भी सितारा मुरम्मत कर रहा है, बहुत सारे जहाँ जहाँ कोई रफू करना है वहाँ रफू करेगा, जहाँ पे कोई प्यार का पैच लगाना है वहाँ प्यार का पैच लगाएगा, रेनोवेशन करेगा, जैसे हम पुराने दाल को तड़का लगा के ताज़ा करते हैं इस तरह करेगा। जो नए रिश्ते जोड़ रहे हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये वाला हाउस आपका सबसे मज़े का हो गया। फिर पैसों का करम, जब से 16 अगस्त गुजरी है पैसों का करम आप पे होना चाहिए। अब वो करम की हद क्या है वो गैब का इल्म है, जो कि मुझे नहीं मालूम है, वो गैब का इल्म है। तो पैसे कहीं ना कहीं से झोंका बनते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में और आसानी रहेगी। बिजनेस में इस वक्त कोई नया एडवेंचर नहीं करना, ना घबरा के पुराने बिजनेस को बंद करना है। अगर प्रमोशन अपने कैरियर में नहीं हो रही है तो वो भी हो जाएगी। आपने चुपचाप जब तक 2022 नहीं आ जाता आप लगे रहिए मुन्ना भाई, इंशाल्लाह एक दिन कोशिश और जो है ना वो रंग ले आएगी आपकी। और मैं 22 में आपको आपके लिए कारोबारी तरक्कियां भी हम देखेंगे, प्रमोशंस भी रब आपको दिखाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सितारा क्या कर रहा है, आपके अंदर मल्टीपल फोबियाज पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग को डाइवर्जन दे रहा है, स्लीपलेस नाइट दे सकता है आपको, ज़िंदगी की इनसिक्योरिटी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वो नहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ये उनकी ग्रोथ कर सकता है। अगर आपने जो भी मुझे सुनने वाला जिस भी मज़हब के तहत पैदा हुआ वह अपने अपने मज़हब को कस के पकड़ ले इस वक्त। जितनी आप दुआएं मांगोगे, जितना आप अपना रब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, याद रखिए जैसे ही 2022 शुरू होगा, बल्कि शुरू भी नहीं होगा, आप अपनी दुआओं की कबूलियत नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी मांगोगे, ये तो मैं शर्त हमेशा आप लोगों से लगाती हूँ क्योंकि दुआओं के वक्त भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा नाम लेके भी दुआ मांगेंगे, क्योंकि शायद अब आप देख रहे हैं ना इसमें क्या हालत हो रही है, पता नहीं कौन सी एलर्जी का अटैक हुआ है कि मैंने बहुत मुश्किल से हॉरोस्कोप को यहाँ तक लेके खींच खांच के पहुँची। तो दुआएं ज़रूर मांगिए। याद रखिए कि इस वक्त आपका रूहानी कनेक्शन आपके लिए कैसे आपके दर्जात को बुलंदी ला सकता है। वो दुनियावी है, वो आपकी आखिरत में अल्लाह कुछ चीज़ें आसान कर रहे हैं। ये दुनिया तो एक पलक झपकने का सफ़र है, पलक झपक के खोली इतना सा सफ़र है। तो ये तो हमें पता चलेगा जब हम यहाँ से जा रहे होंगे। तो मेरे तो दिल से आपके लिए दुआ है कि वो वक्त हमारे लिए आसान हो जब हमारा यहाँ से जाना हो, हमारी कब्रों के अंधेरे अल्लाह पाक रोशन करे और हमारे लिए अगला सफ़र आसान करे। और इसी दुआ के साथ कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे और आप मुझे अपनी दुआओं का हिस्सा बना के रखेंगे, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि लंबी तमहीद नहीं बांध सकी, शदीद एलर्जी का अटैक हुआ हुआ है। और जो है इंशाल्लाह रब ने दी इजाज़त, ज़िंदगी ने दी मोहलत, सेहत ने दिया मेरा साथ, होगी आप लोगों से मुलाकात अगले हफ्ते। मेरा अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा और मुझे नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सब का निगहबान।